میری بیوی بچہ پیدا کرتے ہوئے دنیا چھوڑ گئی۔ میری بیوی بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا گئی تو گھر والوں نے میری سالی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا، مگر اس نکاح کے بعد میری راتوں کی نیند اڑ گئی، کیونکہ مجھے ہر رات خواب میں ایک بزرگ دکھائی دیتے جو بار بار کہتے، فہیم تم گناہ کر رہے ہو، یہ نکاح جائز نہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگتے، میں دن رات پریشانی میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن میں مسجد گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ مجھے سچ دکھا دے، مجھے حق اور باطل میں فرق سمجھا دے۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کو میری بیوی کے بیڈ پر پانی گر گیا۔ میں نے جلدی سے گدا اٹھانے کی کوشش کی تاکہ اسے بدلا جا سکے، لیکن جیسے ہی میں نے گدا اوپر کیا، اندر کا جو منظر میرے سامنے آیا، میری روح کانپ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹا، لیکن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی انجان حقیقت میرے سامنے کھلنے والی ہے۔ میرا نام فہیم ہے اور میں لاہور کے ایک پرانے علاقے میں رہتا ہوں۔ میرا شمار شہر کے ان مالدار لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں لوگ دولت کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر میرا اصل فخر میری دولت نہیں تھی، بلکہ وہ وسیع، وہ عریض کا شانہ تھا جس میں میرا خاندان نسلوں سے رہتا آیا تھا۔ یہ کاشانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے کچھ حصے خود مجھے بھی اچھی طرح معلوم نہ تھے۔ لوگ مجھے بہت عزت دیتے، میرا لباس، میرا رہن سہن، سب کچھ میرے رتبے کی جھلک دکھاتا تھا، لیکن دولت اور رتبے کے باوجود میرے دل میں ہمیشہ ایک کمی رہی۔ میں چاہتا تھا کوئی ایسا ہم سفر ہو جو مجھے دل سے سمجھے، جو میری زندگی میں خوشبو اور رنگ بھر دے۔ اسی خواہش کے تحت ایک دن میں رشتہ دیکھنے گیا۔ وہ گھر میرے معیار کے حساب سے چھوٹا تھا، لیکن صاف ستھرا اور شریفانہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، اچانک ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ غصے سے مجھے گھور کر بولی، آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے، آپ کیسے کسی سے ٹکرا سکتے ہیں؟ میں اس کے لہجے کی سختی پر حیران رہ گیا، کیونکہ عام طور پر لوگ میرے سامنے نرمی سے بات کرتے تھے، مگر اس لڑکی کے انداز میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے انداز نے میرے دل پر ایک عجیب سا اثر چھوڑا۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر بلایا گیا، مجھے ایک کمرے میں بٹھایا گیا جہاں گھر والے بہت عزت سے پیش آئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی پردہ ہٹا کر میرے سامنے بیٹھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس سے بہر ٹکرایا تھا، یہ دوسری تھی جس کا نام سمن بتایا گیا۔ میں نے ہلکی سی الجھن کے ساتھ پوچھا، ابھی بہر جس لڑکی سے ملاقات ہوئی وہ کون تھی؟ گھر والوں نے جواب دیا، وہ ہماری دوسری بیٹی ہے، اس کا نام عالیہ ہے، لیکن ہم جس بیٹی کا رشتہ آپ کو دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے سمن۔ سمن سامنے بیٹھی تھی، شرمیلی اور خاموش، اس کے چہرے پر نرمی تھی، لیکن وہ بات نہیں تھی جو عالیہ کے لہجے میں تھی۔ میں نے بار بار دل کو سمجھایا کہ رشتے چہرے اور انداز پر نہیں بلکہ نیت اور خاندانی وقار پر دیکھے جاتے ہیں۔ گھر والے بہت خوش تھے اور یہ رشتہ جلدی طے ہو گیا۔ شادی کے بعد سمن میرے گھر آ گئی۔ وہ اپنے طور پر اچھی تھی، فرما بردار اور خاموش طبع، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں عالیہ کی جھلک موجود تھی۔ میں نے اسے بھلانے کی لاکھ کوشش کی، مگر ہر بار اس کی تیز آنکھیں اور وہ جملہ یاد آ جاتا، آپ کو چلنے کی تمیز نہیں ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا کی، مگر وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا جب سمن بچے کی پیدائش کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور میں دن رات اپنی تنہائی میں ڈوبا رہنے لگا۔ ایسے میں گھر والوں نے کہا، فہیم تمہیں اپنے بچے کی پرورش کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ سمن کی بہن عالیہ جوان ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن دباؤ بڑھتا گیا۔ آخرکار نکاح ہو گیا
عالیہ اب میری بیوی تھی اور وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ شروع میں سب کچھ بہتر لگ رہا تھا، لیکن جلد ہی میرے خوابوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ہر رات مجھے ایک بزرگ خواب میں دکھائی دیتے، ان کے سفید لباس، نورانی چہرے اور لرزتی آواز میرے کانوں میں گونجتی، فہیم یہ نکاح جائز نہیں، تم حرام رشتے میں ہو، یہ زنا ہے۔ میں پسینے میں ڈوبا جاگ جاتا اور کئی راتوں تک نیند نہ آتی۔ عالیہ معصومیہ سے پوچھتی، کیا ہوا فہیم، آپ کیوں پریشان ہیں؟ لیکن میں جواب نہ دے پاتا۔ میری بے سکونی بڑھتی گئی، میں دن کو بھی الجھا رہتا۔ ایک دن ہمت کر کے مسجد گیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے سچ دکھا دے، مجھے راستہ سمجھا دے۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ رات کو میرا ہاتھ اچانک پانی کے گلاس سے ٹکرا گیا اور بستر گیلا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے گدا اٹھایا تاکہ نیچے سے کپڑا بدل سکوں، لیکن جیسے ہی گدا اوپر کیا میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے میری روح تک لرزا دی۔ وہاں ایک پرانا لکڑی کا خانہ چھپا ہوا تھا، شاید برسوں پرانا ہے، اور خوف کے مارے میرا سانس رک گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خانہ کھولا تو اس کے اندر ایسے کاغذات تھے جن پر عجیب قسم کے نقوش اور جادوئی نشان بنے تھے، ساتھ ہی ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ عالیہ کی تھی۔ میرے وجود پر جیسے بجلی گری، میں پیچھے ہٹا، پسینے میں ڈوبا ہوا، سوالوں کا طوفان میرے دماغ میں تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ عالیہ کے کمرے کے نیچے یہ خانہ کیوں چھپا ہوا تھا؟ کیا یہ سب خواب اور ان بزرگ کی باتیں انہی چیزوں سے جڑی تھیں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر دوبارہ اٹھائی۔ تصویر پر کالا دھاگا لپٹا ہوا تھا اور ساتھ ہی عجیب و غریب تعویذ بندھے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے گہری سانس لیا اور سوچا کہ یہ سب عالیہ کو دکھاؤں گا، سب عالیہ کو دکھاؤں یا نہیں، لیکن فوراً میرے ذہن میں خوابوں والے بزرگ کی باتیں گونجنے لگی۔ یہ نکاح جائز نہیں، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ صبح ہوئی تو میرا دل بہت بوجھل تھا۔ عالیہ حسب معمول مسکرا کر میرے لیے ناشتہ لے کر آئی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سب باتیں اپنے دوست اور مسجد کے امام قاری رشید کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قاری صاحب نے سب کچھ سن کر سر جھکا لیا، پھر بولے، بیٹا فہیم، دو بہنوں سے نکاح اسلام میں جائز نہیں۔ اگر واقعی سمن زندہ ہے یا اس کی وفات کی گواہی صاف نہیں تو تمہارا عالیہ سے نکاح ناجائز ہے، اور یہ جو تم نے جادو تعویذ اور نقوش دیکھے ہیں یہ معاملہ اور بھی سنگین ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا، لیکن قاری صاحب یہ سب کیوں؟ عالیہ ایسا کیوں کرے گی؟ انہوں نے کہا، شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہزار راستے نکالتا ہے، تمہیں اصل حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ اس دن کے بعد میں نے گھر کے ہر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پرانے صندوق، پرانی الماریاں، حتیٰ کہ چھت تک چھان ماری، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ عجیب چیزیں نکلتی گئیں، کبھی کالا دھاگا، کبھی خون سے بھرے کاغذ، کبھی نامعلوم زبان میں لکھے ہوئے تعویذ۔ ایک رات میں نے عالیہ کو چھپ کر دیکھا، وہ گھر کے صحن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی اور کچھ کاغذ لیے ہوئے۔ وہ کاغذوں کو آگ لگا رہی تھی اور ہونٹ ہلا رہی تھی جیسے کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر پاؤں سے آواز ہو گئی۔ عالیہ چونک کر مڑی اور مجھے دیکھ لیا۔ فہیم، آپ یہاں؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کاغذ کون سے ہیں؟ وہ ہکلانے لگی۔ یہ کچھ نہیں ہے، بس پرانی چیزیں تھیں، جلا رہی تھی۔ لیکن میں جان چکا تھا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اگلی صبح میں نے عالیہ کو کہا، میں آج بچے کو لے کر قریبی گاؤں جا رہا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی، لیکن حقیقت میں سیدھا ایک مشہور عالم دین کے پاس پہنچا۔ میں نے انہیں ساری چیزیں دکھائیں جو گدے کے نیچے اور صندوق ملک سے ملی تھیں۔ وہ چیزیں دیکھ کر ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ سب سخت جادو ہے اور اس کا مقصد تمہیں اور تمہارے گھر کو تباہ کرنا ہے۔
یہ نقوش اور طویل کسی ایسے انسان کے ہیں جو تمہارے قریب ہے، جو دن رات تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ میرے جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ کیا واقعہ عالیہ یہ سب کر رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ وہ تو میری بیوی تھی، یا پھر وہ صرف بیوی کے پردے میں ایک اور کھیل کھیل رہی تھی؟ اندھیری رات تھی، ہوا میں سناٹا تھا، مگر ایک دل کے اندر طوفان پربا تھا۔ ایک لڑکی آئینہ کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں وہ سوال ڈھونڈ رہی تھی جو برسوں سے اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھے۔ محبت، قربانی اور انتظار کے لمحات تو اس کی زندگی میں آ چکے تھے، مگر اب ایک ایسی آزمائش تھی جو دل کو توڑ دینے والی تھی۔ وہ لمحہ یاد آتا تھا جب پہلی بار دل نے دھڑکنوں کے بیچ ایک سکون پایا تھا۔ وہ سکون محبت تھا، ایک ایسی محبت جو الفاظ سے زیادہ خاموشی بولتی تھی۔ لیکن محبت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ہر بار جب خواب قریب لگتے، حالات انہیں چھین کر لے جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور قربانی کا مرحلہ آیا۔ قربانی صرف اپنا حق چھوڑنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنی خوشی کو دوسروں کی مسکراہٹ کے لیے قربان کرنے کا بھی نام تھا۔ اس نے بارہا اپنی خوشیاں دل کے اندر دفن کر کے دوسروں کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کی۔ یہی قربانی اس کے رشتوں کو جاندار اور مضبوط بناتی رہی۔ وہ انتظار جس نے راتوں کو طویل اور دنوں کو سیاہ کر دیا، ہر دن یہی امید کی کہ شاید کل وہ لمحہ آئے گا جب دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، مگر کل بار بار ٹلتا گیا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ دن ضرور آئے گا، مگر وقت کبھی مہربان نہیں ہوا، اور پھر وہ آزمائش آئی جس نے سب کچھ ہلا دیا۔ حالات ایسے ہوئے کہ دعا کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ دل ٹوٹنے لگا، امیدیں بکھرنے لگی، لیکن وہ ایک یقین تھامے رہی کہ اللہ ہر دکھ کے بعد سکون عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گری اور آنکھوں سے بہتے آنسو نے اس کی کہانی کو ایک نئی زندگی دی۔ آزمائش کے طوفان کے بعد آخرکار روشنی نمودار ہوئی۔ اس نے جانا کہ محبت، قربانی، انتظار اور آزمائش سب انسان کو ہی بنا دیتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو۔ اختتام: زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر یقین قائم رکھیں۔